جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر توشہ خانہ خبروں میں ہے، ایک بار پھر عمران خان صاحب خبروں میں ہیں، ایک بار پھر عمران خان صاحب کو ملے تحفے خبروں میں ہیں۔ اس بار جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق، یہ مبینہ کہانی جو اب سامنے آئی ہے اس کے مطابق عرب ممالک سے عمران خان صاحب کو جیولری کے سیٹ اور کچھ نیکلس اور اسی طرح کے قیمتی تحفے ملے ان کے گھر والوں کے لیے، جب وہ اپنے بیگم صاحبہ کے ساتھ عرب ممالک کے دوروں پہ جایا کرتے تھے تو اس دوران ان کو وہ تحفے ملے، اور ان مبینہ طور پر ان تحفوں کی قیمت ہے 6 ارب، اور عمران خان صاحب نے کسی ایجنٹ سے یا جیولر سے ان کی قیمت لگوائی اور ایک فرضی قیمت لگائی مبینہ طور پر، یہ کہانی یہ بتاتی ہے، اور پھر اس فرضی قیمت کی ہاف یا 20%، 1.5 کروڑ میں وہ یہ تحفے لے گئے، قیمتی تحفے۔ مطلب کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ اس مبینہ کہانی کا کہ 6 ارب کے تحفے تھے، 6 ارب مالیت کے، انہوں نے ایک اس کی قیمت لگوائی اور وہ 1.5 کروڑ میں گھر لے گئے اور توشہ خانہ میں بھی جمع نہیں کروائے یہ تحفے۔ اب تک جو عمران خان صاحب کے جب سے وہ اقتدار سے ہٹے ہیں، توشہ خانہ کا جو کیس سامنے آیا ہے اس کے مطابق اب تک 100 کے قریب، پہلے ہی پتہ چل چکا ہے کہ 100 کے قریب تحفے تھے عمران خان صاحب جو گھر لے گئے۔ اب اس کو چھوڑیے کہ عمران خان صاحب یہ 100 تحفوں میں کتنے تحفے قانونی طور پر گھر لے گئے، کتنے تحفے غیر آئینی طور پر یا غیر قانونی طور پر گھر لے گئے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے تحفے خریدنے کے لیے جو رقم تھی وہ ان کی اپنی تھی، یا انہوں نے کسی سے پیسے لے کے تحفے خریدے، یا تحفے پہلے لیے پھر بیچے اور بیچ کر ان کی جو پیمنٹ تھی وہ توشہ خانہ میں جمع کروائی۔ یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کتنے تحفے خرید کے لے گئے اور کتنے تحفے وہ بنا خریدے لے گئے، اس کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود یہ توشہ خانہ کا قانون بنایا تھا کہ پہلے قیمت 20% پہ سارے تحفے لے جاتے تھے حکمران، اور انہوں نے اس کو 50% کیا کہ ایک تحفے کی قیمت لگے گی اور اس کا 50% ادا کر کے تو تحفے لے جائے جا سکتے ہیں۔ اب انہوں نے کتنے تحفے، کئی ایسے بھی سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے کئی تحفے قیمت 50% تھی لے کے وہ 20% پہ چلے گئے۔ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے وہ تحفے جو لیے وہ کس کو بیچے، پاکستان میں بیچے یا دبئی میں بیچے، فرا گجر کے ذریعے بیچے یا ڈیلر شفیق کو بیچے، یا اور اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے وہ جو تحفے ہیں ان کی جو قیمت ہے، اوریجنل قیمت کیا، یعنی کیا تھی، خریدے کتنے میں اور بیچے کتنے میں۔ مطلب یہ کہ اگر اوریجنل قیمت تھی 10 کروڑ کسی تحفے کی، تو اب 10 کروڑ قیمت تھی تو انہوں نے ظاہر کیا، ایک قیمت لگوائی کہ اس کی 1 کروڑ قیمت ہوگی، اور 1 کروڑ میں سے وہ 50 لاکھ یا 25 لاکھ یا 50 لاکھ 20% کے حساب سے یا 50% قیمت ادا کر کے وہ لے گئے۔ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس اتنے تحفے خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے، اور عمران خان صاحب نے کیا، اس کا مطلب ہے کہ تحفے پہلے لیے پھر ان کو مارکیٹ میں بیچا، پھر اس کے بعد انہوں نے توشہ خانہ میں وہ قیمت جمع کروائی۔ یہ ساری بحثیں اب فضول ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے، ان کے ایک کرمنل کیس بھی توشہ خانہ کا چل رہا ہے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب بہادر نے اور الیکشن کمیشن نے بھیجا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی مطلب انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے ایک جعلی حلف نامہ بھی جمع کروایا ہے یا غلط انفارمیشن دی ہے، اس کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں، غلط انفارمیشن اپنے گوشواروں میں دی ہے، انہوں نے تحفے چھپائے ہیں، اور انہوں نے منی ٹریل بھی نہیں دی کہ وہ تحفے جو خریدے تھے وہ کن پیسوں سے خریدے تھے۔ یہ سارے سوال ہیں جو اب عمران خان صاحب عدالت میں جواب دیں گے۔ یہ اب کیس چلے گا، توشہ خانہ ریفرنس پر ہی ان کو الیکشن کمیشن نے نااہل کیا۔ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن عدالت کا درجہ رکھتا ہے یا نہیں، وہ کسی کو نااہل کر سکتا ہے یا نہیں۔
سپریم کورٹ میں فیصل واڈا کی جو کیس تھا اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی کو نااہل کرے، لیکن یہ ابھی چونکہ معاملہ عدالت میں ہے، عدالت میں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ، عمران خان صاحب کے پاس دو اس کے ابھی فورم موجود ہیں اپنی ان ساری قانونی پلسراتوں کو عبور کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں مجھے یہ دکھ ضرور ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اپنا جو اخلاقی معیار ہے وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کہا کرتے کہ یہ تحفے ریاست کے ہوتے ہیں، یہ حکمرانوں کے نہیں ہوتے، حکمرانوں کو تحفے نہیں لینے چاہیے۔ عمران خان صاحب پھر جب نواز شریف صاحب نے تحفے چھپائے تو پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ حکمرانوں کو تحفے چھپانے بھی نہیں چاہیے، بتا دینا چاہیے۔ اب عمران خان صاحب کا جو اپنا اخلاقی معیار ہے اس کے مطابق میں صرف اس پہ آتا ہوں، مجھے یہ اس کا کوئی نہیں، وہ کیس عدالت میں ہے، عدالت میں پتہ چلے گا، عمران خان صاحب اپنے ثبوت دیں گے کہ وہ جو 100 تحفے انہوں نے لیے ان میں سے قانونی طور پر کیا انہوں نے سارے قانونی طور پر لیے، کیا انہوں نے سارے اپنے پیسوں سے خریدے، ان کے پاس منی ٹریل ہے، کیا انہوں نے کوئی آئین یا قانون نہیں توڑا، یا کیا انہوں نے تحفے جو ایکچول قیمت جس پر بیچے وہ ہی ظاہر کی، یا جو بیچے ہوں 10 کروڑ کے اور قیمت ظاہر کی ہو مثال کے طور پہ 2 کروڑ کی یا 1 کروڑ کی، وہ ساری قانونی پلسرات وہ ابھی ان کے سامنے، اور وہ اس میں ابھی ان کے پاس 2 فورم موجود ہیں۔ مجھے جو دکھ ہے یا جو مجھے 2 چیزوں سے تکلیف ہے، ایک تو عمران خان صاحب سے کہ انہوں نے خود معیار سیٹ کیا تھا کہ حکمرانوں کو تحفے نہیں لینے چاہیے، ان کو تحفے نہیں لینے چاہیے تھے۔ پھر انہوں نے خود معیار سیٹ کیا تھا کہ ریاست مدینہ میں حضرت عمر 2 چادروں کا حساب دیتے، دوسری چادر کا بھی انہوں نے حساب دیا خلیفہ وقت نے، تو لہٰذا حکمرانوں کو حساب دینا چاہیے۔ تو لہٰذا عمران خان جب اقتدار میں آئے اور ان سے توشہ خانہ کا پوچھا گیا تو انہوں نے اس کو چھپایا، ان کو چھپانا نہیں چاہیے تھا، معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچا۔ تیسرا جو تھا کہ تحفے بیچنے نہیں چاہیے تھے۔ لیکن ان تینوں میں اگر تحقیقات ہوں صحیح طرح سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس میں مرشد پاک، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کا ذکر کر رہا ہوں، مرشد کے حوالے سے جو آڈیو آئی تھی، مرشد اور 3-4 لوگ انوالو ہیں، اور عمران خان صاحب 80% ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا یا وہ کیا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور وہ ان کو ایک دفاع کرنا پڑ رہا ہے 80% چیزوں کا جن کا ان کو علم ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کے مائنڈ میں، دماغ میں کوئی ایسا پرزہ نہیں ہے جس میں پیسے کا لالچ ہو، یا جس میں ہو کہ پیسہ کمانا ہے میں نے، پیسہ اکٹھا کرنا ہے میں نے، یا کرپشن کرنی ہے۔ یہ وہ تھے 4 مرید اور 1 مرشد جنہوں نے انت مچائی رکھی، اب وہ سامنے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ اس پر یہ بھی میں کہتا چلوں کہ مجھے اس پہ بھی دکھ ہے کہ یہ جو فرضی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں کہ ایک گھڑی اس کی قیمت 1.5 ارب ہے، یہ سیٹ اس کا قیمت 6 ارب ہے، اسی طرح کچھ اور ہیں ان کی قیمت 2 ارب ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ عرب ممالک یعنی خلیجی ممالک یہ سارا پیسہ اپنا اکٹھا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم جائے گا اور اس کو اربوں کے تحفے دے دیں گے، یہ یعنی کوئی کامن سینس ہے۔ مانا کہ بڑا یونیک تحفے ہوتے ہیں، مانا کہ وہ جب ایک کوئی ولی عہد کسی ملک کا فار ایگزامپل سعودی ولی عہد کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو مانا بڑھ جاتی ہے، اور وہ ایک چونکہ یونیک پیس ہوتا ہے، لمیٹڈ ایڈیشن ہوتا ہے، یعنی 1-2-4 ہی بنے ہوتے ہیں تو مانا کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اتنی بھی کیا کہ ایک گھڑی کی قیمت 1.5 ارب چلی جائے اور پھر اس کو اتنا کیا جائے کہ کمال ہے، بڑی اتنی قیمت، اتنی بڑی، یعنی انہوں نے ایک ساری دولت اپنی تیل کی، سونے کی تجارت سے اس لیے رکھی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم پاکستان کا آئے گا، ہم نے 1.5 ارب کا 1 تحفہ دینا ہے، 6 ارب کے 2 تحفے دینے، 5 ارب کے 2 تحفے دینے، تو اتنی قیمت بھی نہیں ہے میرا خیال سے، اس کی قیمت بھی تھوڑی ہے۔ یہ بڑھا چڑھا کے یہ باقی ساری مبالغے ہیں کہ اتنی قیمت ہوگی یا اس طرح قیمت ہوگی یا اس طرح قیمت آگے اتنی زیادہ ہوگی، تو یہ مبالغے ہیں، اور یہ چونکہ سیاست ہے اس لیے اس میں ہر چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو پین پہ 1500 ہیرے لگے ہوئے ہیں، وہ 1400 کے 1500 ہیرے، بھائی وہ ہیرے، وہ ایک جو وہ ہیرے کی گرد ہے، وہ میں نے 2-3 جیولر سے پوچھا کہ وہ کیا ہے، ایک ہیرے کی قیمت ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے، انہوں نے کہا یہ ہیرے نہیں ہوتے، یہ ہیرے کی گرد ہوتی ہے جو لگتی ہے اور اس کی بہت تھوڑی قیمت ہوتی ہے۔
تو اب ہیرے 1500 میں سوچئے 1500 ہیرے ایک پین پہ لگا کے انہوں نے عمران خان صدر کو دے دی. عمران خان نہ ہوا امریکی صدر ٹرمپ یا بائیڈن ہو گیا, یا عمران خان نہ ہوئے ملکہ الزبتھ ہو گئی کہ وہ سارے فدا ہوئے جا رہے ہیں, یا عمران خان پتہ نہیں ان کے کتنے چہتے ہیں. تو تحفے قیمتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, قیمتی تحفے دیے جاتے ہیں, مگر اتنے بھی نہیں کہ ہر تحفے کی قیمت اربوں روپے ہو. تو لہٰذا یہ بھی ایک جس طرح یہ ایک کہانی ہے کہ جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں ان کو تحفہ قیمتی ملتا ہے, اور وہ تحفے کی ایک یہاں آ کر ایک فرضی بابوؤں سے اس کی قیمت لگواتے ہیں. فار ایگزامپل 10 کروڑ کا ہوتا ہے تو وہ اس کی قیمت لگائیں گے کہ یہ 50 لاکھ کا ہے. 50 لاکھ میں سے پھر 20% یا 50% میں 25 لاکھ یا 18-19 لاکھ روپے دے کے تو وہ لے کے نکل جاتے ہیں. مطلب 10 کروڑ کا تحفہ 18 لاکھ میں لے گئے, اور اس طرح ساروں نے لیا ہے. اور ہر حکمران نے, ضیاء الحق صاحب سے لے کر نواز شریف صاحب, عمران خان کے تو اس وقت سارا وہ توشہ خانہ سامنے آیا ہوا ہے نا, نواز شریف صاحب تک ساروں نے تحفے لیے اور جو ملے لے کے گھر گئے. اور اس طرح لیا جس طرح ترکمانستان کا میں نے بتایا تھا, وہ ایک کارپٹ تھا, وہ نواز شریف پتہ نہیں 75 روپے میں لے گئے. اور ایک کیا ان کو ایک قطری ولی عہد کا بریف کیس 875 روپے میں وہ لے گئے. اب قطری ولی عہد نے کہیں جمعہ بازار سے تو نہیں بریف کیس خریدا ہوگا. اور اس طرح ایک رائفل تھی جو سعودی گورنمنٹ نے دی تھی, وہ میرے خیال سے کوئی 14,000 میں لے گئے. اسی طرح گھڑیاں تھیں کوئی 36,000 میں لے گئے. مرسڈیز گاڑی 6 لاکھ 6.25 لاکھ میں لے گئے. تو ہر نے ایک اس طرح اپنے ہاتھ دھوئے اور لے گئے. اور ضیاء الحق صاحب سے لے کر یہاں تک ساروں نے کیے اور تباہی پھیر دی. اور یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ شوکت عزیز صاحب اس میں نمبر 1 ہیں, جنہوں نے سکارف بھی نہ چھوڑیں, جرابیں تک نہیں چھوڑی. انہوں نے 25-26 تحفے وہ لے کے گھر چلے گئے. دکھ 2 ہیں. ایک عمران خان صاحب پہ کہ انہوں نے اپنا جو اخلاقی معیار سیٹ کیا تو اس میں ان کو تحفے نہیں لینے چاہیے تھے, تحفے چھپانے نہیں چاہیے تھے, اور تحفے بیچنے نہیں چاہیے تھے. اور اس بات پہ بھی دکھ ہے کہ عمران خان اب مرشد پاک اور باقی 4 لوگوں کا دفاع خود کری جا رہے ہیں اور ان کو اب کیسز بھگتنے پڑ رہے ہیں. دوسرا دکھ جو ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ چور, جمہوریت چور, سویلین بالادستی چور, ہر آمر سے مل کر ڈیلیں ڈھیلے کرنے والے اور مارشل لا کی پیداوار, اس پہ چور کا شور مچا رہے ہیں کہ عمران خان چور, عمران خان چور. یعنی اگر آپ بڑی جماعتوں کا سوچ کریں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے, دونوں پہ توشہ خانہ کے ریفرنسز چل رہے ہیں, نواز شریف صاحب پر بھی اور زرداری صاحب پر بھی. ان کا سوچیں تو ایک کا سرے محل ہے اور ایک کا ایون فیلڈ ہے, دونوں کی منی ٹریل نہیں ہے. ان کا سوچیں تو ایک کے 10 والیومز ہیں پاناما لیکس کے, اور ایک کے 35 والیومز ہیں وہ جو 40 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے. ان کا سوچیں تو دونوں کی کرپشن کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں 30-35 سالوں کی. ان کا سوچیں اگر ان کے نزدیک کوئی چوری یا کرپشن بری ہوتی تو کہ یہ اکٹھے ہوتے. یعنی آپ قرب قیامت کی نشانی دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اکٹھی ہے, آگ اور پانی اکٹھا ہے, قاتل اور مقتول اکٹھے ہیں, ضیاء الحق اور بھٹو صاحب کے اگلے وارثین اکٹھے ہیں. آپ اندازہ کریں یہ کبھی ہو سکتا تھا؟ اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو کرپٹ کہا, ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ کہا اور غدار کہا, اور ان دونوں نے ایک دوسرے پر کرپشن کے مقدمات قائم کیے, اور ان دونوں نے ایک دوسرے کی کرپشن کی سٹوریاں بریک کی. یہ سوئس کہانیاں کس نے بریک کی تھیں؟ یہ مسلم لیگ نون نے, کہ زرداری صاحب کے اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ سرے محل کس نے بریک کیا تھا؟ یہ مسلم لیگ نون نے. اسمبلی میں وہ گارڈین کی سٹوری, گارڈین اخبار باہر کا اس کی سٹوری لے کے آیا تھا کہ یہ دیکھو سرے محل ہے. اور ان کے کس نے یہ پاناما لیکس پہ کس نے کہا تھا کہ ہاؤس آف شریف کی 3 نسلیں چور ثابت ہو گئیں؟ بلاول بھٹو نے, کہ یہ چور ثابت ہو گئے 3 نسلیں, یعنی باپ اب نواز شریف صاحب اور اگلے مریم نواز حمزہ, 3 نسلیں چور ثابت ہو گئی. تو یہ ایک دوسرے, ان لوگوں کی نظر میں اگر کوئی کرپشن بری ہوتی تو یہ ایک دوسرے سے اتحاد کرتے, اور اگر ان لوگوں کی نظر میں کرپشن بری ہوتی تو یہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمے درج کرواتے. اور ایک دوسرے کے مقدمے درج کرانے والے, ایک دوسرے کو کرپٹ کہنے والے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اقتدار شیئر کر رہے ہیں. اور ایک کو برطانوی اخبار کہہ چکا ہے نواز شریف صاحب کو کہ یہ 23 جائیدادوں والا پینٹ ہاؤس بحری قزاق ہے.
دوسرے زرداری صاحب کو برطانوی اخبار ہی لکھ چکا ہے کہ جب ان سے ہاتھ ملائیں تو اپنی انگلیاں گلنے. تو یہ ماحول والے عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سرٹیفائیڈ چور ہے، یہ چور 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 چور. ایک دکھ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اپنا اخلاقی معیار ہے اس پر عمران خان خود نہیں پورے اترے. دوسرا دکھ یہ ہے کہ ڈاکو کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہے چور ہے چور ہے. پچھلے چوک پر آپ ڈاکہ ماریں، اگلے چوک پر کوئی ایک جیب کترا یا کوئی ایک دوسرا چور ہو تو اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں، چور چور چور. ڈاکے کا مال بھی ابھی تک آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو ایک اتنی لمبی داستان ہے کرپشن کی، اور مزے کی بات ہے اب چونکہ وقت بدل گیا ہے، لانڈری لگی ہوئی ہے، پرانے داغ مٹ رہے ہیں اور پرانوں کو ریلیف مل رہا ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ شہباز شریف اور حمزہ جن پر جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی، اس دن وہ ایک باپ وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے. اور پھر ایک اور اندازہ کریں کہ جب کیس چلے بغیر گواہوں کو سنے، پورے گواہوں کو سنے بغیر عدالت شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کو 16 ارب کے منی لانڈرنگ میں بری کرتی ہے، تو اس کے خلاف ابھی تک کوئی اپیل کے لیے نہیں گئے. اور ایون فیلڈ میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو اسلام آباد ہائی کورٹ بری کرتا ہے تو نیب نے ان کے خلاف اپیل میں جانے کا سے کہا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے. مطلب وقت بدل گیا ہے. اور 1100 ارب کے جو میگا کرپشن سکینڈل ہے نیب ترمیم کی وجہ سے وہ خو کھاتے میں جانے کا ان کا امکان ہے. اور اس طرح زرداری صاحب کے سارے کیسز سندھ منتقل ہو جائیں گے، مطلب وہ بھی گئے. تو ان ماحول میں جب نیب ختم کر دیا، کرپشن کے سارے آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ اپنا سارا اکٹھا کر لیا، اور اس کے بعد جن لوگوں کو جیلوں میں ہونے چاہیے تھا وہ وزیر بن گئے، اور جن لوگوں سے حساب لیا جانا تھا وہ اب اداروں کے سربراہ بن گئے، اور جن لوگوں کو پیشیاں بھگتنا چاہیے تھا ان کے سامنے اب وہ ادارے سلوٹ مار رہے ہیں. تو یہ اب دوسرے کو کرپٹ کہہ رہے ہیں. اگر مسلم لیگ کی نظر میں کرپشن بری ہوتی تو وہ پیپلز پارٹی سے اتحاد نہ کرتی. اگر پیپلز پارٹی کی نظر میں کرپشن بری ہوتی تو مسلم لیگ نون سے اتحاد نہ کرتی. اگر ان دونوں کی نظر میں کرپشن بری ہوتی تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اقتدار شیئر نہ کرتے. اور اگر ان دونوں کا کرپشن پہ ہوتا کہ ہم کرپشن بہت بری چیز ہے تو یہ دونوں مل کر ایک نامکمل اسمبلی میں، جس میں عمران خان کی پارٹی ہے ہی نہیں، نیب ترمیم کر کے اپنا سارا کچھ نہ بناتے. اگر ان کی نظر میں کرپشن بری ہوتی تو یہ مشرف کا NRO نہ لیتے. اگر ان کی نظر میں بری کرپشن ہوتی تو یہ شیم NRO، یہ جو اب خود ہی دیا ہے خود ہی لیا، یہ نہ لیتے. اگر ان کی نظر میں کرپشن بری ہوتی تو یہ اس طرح کے یہ ساری ڈیلیں ڈھیلیں نہ کر کے اور اب سر محل اور ایون فیلڈ نہ بچاتے، اور نیکلس ہار اور ترک خاتون اول کا ہار اور پتہ نہیں کیا کیا. انہوں نے تو ہماری جمہوریت چوری کی ہے، کبھی انہوں نے اصل جمہوریت آنے ہی نہیں دی. انہوں نے تو سویلین بالادستی ہماری چوری کر لی، انہوں نے تو ہمارا ووٹ کو عزت دو چوری کر لی، انہوں نے تو ہماری نسلوں کی خوشحالی چوری کر لی، انہوں نے اس ملک کی بنیاد چوری کر لی، خوشحالی کی بنیاد. انہوں نے قائد اعظم کا پاکستان ہم سے چوری کر لیا، انہوں نے علامہ اقبال کا خواب ہم سے چوری کر لیا. اور یہ مل کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان چور ہے. کہنا چاہیے عمران خان کو حساب دینا چاہیے، عمران خان کو اپنے اخلاقی معیار کا خیال رکھنا چاہیے، عمران خان کو اپنے جو ارد گرد ان کے جنہوں نے یہ 2 نمبری کی ہے ان کا دفاع نہیں کرنا چاہیے. مگر یہ کیسی بات ہے کہ جو بابائے کرپشن ہیں، جنہوں نے اس ملک میں کرپشن کو رواج دیا، جنہوں نے اس ملک میں بھتے کو رواج دیا، جنہوں نے اس ملک میں پلاٹ پرمٹ دینے کا رواج دیا سفارشوں وہ اس پہ نوازشوں میں، جنہوں نے اس ملک میں قبضہ گروپ مافیا کو رواج دیا، جن کو عدالتیں سیسل مافیا اور گارڈ فادر کہہ چکی ہیں، جن کے پاس اپنی منی ٹریل کوئی نہیں ہے، جن کے پاس ہند سندھ میں جائیدادیں ہیں اور ان کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا چور ہے. یعنی ایک انگلی اب ان کی طرف، 4 انگلیاں اپنی طرف. تو دکھ ہے کہ عمران خان صاحب کا ہے کہ ان کو یہ تحفے نہیں لینے چاہیے تھے، یہ تحفے چھپانے نہیں چاہیے تھے، اور یہ تحفے بیچنے نہیں چاہیے تھے. اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ڈاکو کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کی ہماری اگلی 7 نسلوں کی خوشحالی چرا لی، جنہوں نے ہم سے چرا لیا، جنہوں نے علامہ اقبال صاحب کے خواب چرا لیا اور قائد اعظم کا پاکستان چرا لیا.
وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور جنہوں نے ایک پاکستان دبئی، لندن، جدہ اور ہند سندھ میں پاکستان ہاؤسز قائم کر لیے، وہ کہہ رہے ہیں، اور جن کی ایک ایک قدم پہ کرپشن کے نشانات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان چور ہے۔ یہی ہمارا ملک ہے، غالباً یہی ہے کہ اور یہی سچ مانا جاتا ہے کہ آپ زیادہ اونچی آواز سے اگلے کو چور کہو، اور اگر آپ ڈاکو بھی ہو تو چیخ کر اگلے کو چور کہو، تو ہو سکتا ہے آپ، اور صبح اتنی مرتبہ ہم جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں اور جھوٹ سوچنا شروع کرتے ہیں اور جھوٹ سننا شروع کرتے ہیں کہ شام تک وہ سچ بن جاتا ہے۔ تو آپ یہ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اور ایک اور بات، ہماری سیاست کا گھٹیا پن دیکھیں، سطحی اور بازاری پن دیکھیں کہ اب عمران خان کو نااہل کروانے کے لیے ہم نے سیتا وائٹ کا معاملہ لے آئے ہیں کہ عمران خان جب کرکٹر تھا یا اس وقت تھا تو عمران خان کا سیتا وائٹ سے تعلق تھا، اور عمران خان کی ایک بیٹی ہے، اور عمران خان نے وہ ڈکلیئر نہیں کی کہ وہ میری بیٹی ہے۔ فرض کریں مان لیتے ہیں کہ یہ سچ ہو، تو اب اس کا مطلب ہے آپ گھروں تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو آپ نے پہلے عمران خان کی وہ جمائمہ خان پر اتنے مقدمے کیے کہ وہ ملک ان کو چھوڑنا پڑا، اب سیتا وائٹ لے کے آ گئے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ نواز شریف صاحب نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا تھا کہ مجھے دکھ زیادہ اس بات کا ہے کہ میری بیٹی کو، مریم نواز کو پر مقدمے بنا دیے ہیں، اور بیٹیوں کے دکھ ہوتے بھی ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور پھر ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ فریال تالپور اور زرداری صاحب پیشی پہ آ رہے تھے، تو آگے کوئی پولیس کانسٹیبل آ گیا تھا، تو زرداری صاحب نے اپنی چھڑی سے غصے سے اس کو ہٹایا کہ پتہ نہیں میری بہن آگے چل رہی ہیں۔ پھر مجھے یاد ہے جب فریال تالپور کو گرفتار کیا گیا رات کو، ایک وہ اور ان کو اڈیالہ جیل غالباً لے جایا گیا، تو اس پر بلاول بھٹو نے کہا کہ دعا کریں عمران خان کہ ہاؤس آف شریف اقتدار میں نہ آ جائے، یا دعا کریں کہ ہم اقتدار میں آ کے اس کا انتقام نہ لیں، ان آنسوؤں کا جو ہماری آنکھوں سے نکلے ہیں۔ پھر مجھے یاد ہے جب مریم نواز گرفتار ہوئیں تو بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں عمران خان کو کہا تم بے غیرت ہو، تم خواتین کو بھی نہیں چھوڑتے، اور پھر اس پر وہ خواتین پیچھے پیپلز پارٹی کی ڈیسک بھی بجا رہی تھی کہ بہت اچھا کہہ رہا ہے بلاول بھٹو۔ تو مجھے یاد ہے کہ زرداری صاحب نے کئی مرتبہ گلہ کیا کہ ہماری خواتین کو بھی مقدمے میں ملوث کر لیا، بات گھر تک پہنچا دی، گھر کے بیڈ روموں تک پہنچا دی۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے دانشور اہل قلم اور بڑے بڑے صحافی کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسی کر رہے ہیں عمران خان، سیاست کر رہے ہیں کہ گھر کی خواتین جو ہیں ان پر بھی مقدمے کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ ایک طرف یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ان کی بات کرتے ہیں۔ اب وہ سارے لوگ جب مولانا صاحب نے ایک بد زبانی کی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، تو سارے خاموش تھے، دو چار بولے صرف۔ وہ میری وہ موم بتی بریگیڈ والی بیبیاں بھی چپ تھیں، جن کو تھوڑی سی خواتین کی عمران خان یا تحریک انصاف سے کوئی 19-20 کا کوئی کومنٹس آ جاتا تھا تو وہ سڑکوں پہ آ جاتی تھی کہ خواتین کا احترام کرو، خواتین کی عزت کرو، وہ بھی چپ تھیں، ایک دو بولی۔ اچھا، اور اب جب بات سیتا وائٹ کی اور ان کی بیٹی کی، اور اس پر عمران خان کو نااہل کروانے لگے ہیں، یعنی گھر کے بیڈ روم میں گھس رہی ہے یہ سیاست، اس وقت بھی سارے چپ ہیں، کیونکہ سارا سسٹم خلاف ہے، ساروں کی خواہش ہے کہ عمران خان نااہل ہو، سیاست سے آؤٹ ہو، جیل جائے، نواز شریف واپس آئے، اہل ہو، اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ تو وہ راحت اندوہی کا وہ شعر ہے جس کا پورا مصرع تو مجھے یاد نہیں کہ وہ، لیکن اس شعر کو اس طرح کا میں مفہوم سمجھا دیتا ہوں، آپ کو یاد ہی ہوگا، بڑا مشہور شعر ہے کہ اگر آگ لگے گی تو ساروں کے گھر جلیں گے، اس گلی میں ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ تو یہ جب اس طرح کی آگ لگے گی تو سارے گھروں تک پہنچے گی، ساری ماؤں بیٹیوں تک پہنچے گی، ساری بیڈ روموں تک پہنچے گی، ایک جگہ پہ نہیں رکے گی۔ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی سیاست کو کس نچلے سطح تک لے جانا ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اس سیاست کو کی کوئی ریڈ لائن رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی۔ آج جو کچھ آپ بو رہے ہیں کل کاٹیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔